اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان جاہلوں سے فرما دیجئے جو کعبہ معظمہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے اسی لیے پیدا فرمائی کہ وہ اس سے زینت حاصل کریں اور نماز و طواف اور دیگر اوقات میں اسے پہنیں۔ تو زینت کی تفسیر کے متعلق دو قول علماء نے بیان فرمائے۔ پہلا قول یہ کہ جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں زینت سے مراد وہ لباس ہے جو ستر پوشی کے کام آئے، اور دوسرا قول یہ کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں لفظ زینت کی تمام اقسام کو شامل ہے، اسی میں لباس، سونا، چاندی بھی داخل ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو شریعت حرام نہ کرے وہ حلال ہے۔ حرمت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، جب کے لیے حلت کے لیے کوئی دلیل خاص ضروری نہیں۔ والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق، یعنی اس پاکیزہ رزق اور کھانے پینے کی لذیذ چیزوں کو کس نے حرام کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی۔ آیت اپنے عموم پر ہے اور کھانے کی ہر چیز اس میں داخل ہے کہ جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہوئی ہو وہ حلال ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بہت سے لوگوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ جو اپنے زہد و تقوی کے گھمنڈ میں لوگوں کی حلال اشیاء میں بھی تحقیق کر کے ان کی دل آزاری کرتے ہیں، یہ سخت ناجائز اور سراسر تقوی کے خلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں شریعت مطہرہ میں مصلحت کی تحصیل سے مفسدہ کا ازالہ مقدم تر ہے۔ مثلا مسلمان نے دعوت کی اور یہ اس کے مال و طعام کی تحقیق کر رہے ہیں کہ کہاں سے لایا، کیسے آیا تیرے پاس، حلال ہے یا حرام ہے، کوئی نجاست تو اس میں نہیں ملی ہوئی، کہ بے شک یہ باتیں وحشت دینے والی ہیں، اور مسلمان پر بدگمانی کر کے ایسی تحقیقات میں اسے تکلیف دینا ہے، خصوصاً اگر وہ شخص شرعاً معظم و محترم ہو، جیسے عالم دین یا سچا مرشد یا ماں باپ یا استاد یا ذی عزت مسلمان سردار قوم، اس نے تحقیقات کر کے اور بے جا کیا، ایک تو بدگمانی، دوسرے وحشت میں ڈالنے والی باتیں، تیسرے بزرگوں کا ترک ادب، اور یہ خواہ مخواہ کا متقی بننے والا یہ گمان نہ کرے کہ خفیہ تحقیقات کر لوں گا، تو اگر اسے خبر پہنچی اور نہ پہنچنا تعجب ہے کہ آج کل بہت لوگ پرچہ نویس یعنی باتیں پھیلانے والے ہیں، تو اس میں یعنی اکیلے میں اس سے پوچھنے سے زیادہ رنج کی صورت ہے، فرمائے کہ جیسا کہ تجربہ سے معلوم ہے۔ اور اسی طرح فرمائے کہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ ایسی تحقیقات کر کے کسی کو پریشان نہ کریں۔ ایک بندے نے مسلمان ہے تو اس پر اچھا گمان کریں کہ جو کچھ بھی بنایا ہے یہ حلال رزق ہے اور اس کی حلال کمائی سے ہے، تو یہ تو بالکل واضح ہے۔ اس طرح کی تحقیقات کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ دوسرے نمبر پر ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو خود تو اپنے نفس پر سختی کرنے کی خاطر لذیذ غذاؤں کو ترک کرتے ہیں، لیکن دوسرا شخص اگر ان غذاؤں کو استعمال کرتا ہے
تو اسے نہایت نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ بھی سراسر حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بچنا چاہیے، فرمائے کہ تو بہتر و افضل اور نہایت و محمود یعنی بہتر عمل، مگر اس کے ورا کا یعنی تقوی کا حکم صرف اسی کے نفس پر ہے کہ اب بچنا چاہتا ہے تو خود اپنے آپ کو بچائے، اور فرمائے کہ تقوی کا عالم بھی یہی ہے کہ اپنی ذات کو محفوظ رکھے، اور اگر کوئی دوسرا اس کو استعمال کرتا بھی ہے یعنی حلال چیز ہے، لذیذ غذائیں ہیں، استعمال کرتا ہے تو اس پر تان و اعتراض نہ کرے، انہیں اپنی حقیر نظر میں فرمائے کہ نظر سے نہ دیکھے۔ تو ایک اور مقام پر فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے آج تک اس شکر کی صورت دیکھی نہ کبھی اپنے یہاں منگائی نہ آگے منگائے جانے کا قصد، فرمائے کہ اسی طرح فرمائے کہ ایسے لوگ جو خود تو فرمائے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جی تقوی کے خلاف ہے ایسی لذیذ چیزیں کھانا، فرمائے کہ اور اپنی آخرت کو بھلا دینا، ٹھیک ہے یہ ساری باتیں بہترین ہیں، فرمائے کہ تقوی کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہے تو اب اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تقوی کے خلاف کر رہا ہے، یہ تقوی آپ کا ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے تھے تو آپ کے غلام نے آپ کے سامنے ایک دودھ کا شربت کا پیالہ پیش کیا، تو آپ نے جب پینے لگے تھوڑا پی لیا تھا تو غلام سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا، تو کہا عرض کی آقا میں نے ایک زمانہ جاہلیت میں کسی پر فرمائے کہ دم کیا تھا، جو زمانہ جاہلیت میں پھونک جھاڑ کرتے تھے اور جو دم بھی پڑھتے تھے وہ کیا تھا، تو ان کا بندہ ٹھیک ہو گیا یا ان کا کام ہو گیا، تو اب انہوں نے بطور تحفہ یہ مجھے دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے منہ میں انگلی ڈال کے وہ نکال لیا، نکالا واپس، کہا تو نے یہ کیا مجھے پلا دیا، حالانکہ حقیقتاً ظاہراً جو تھا وہ فرمائے کہ وہ ناجائز نہیں تھا، لیکن تقوی کا یہ عالم تھا کہ ہم یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ تقوی اب اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر اب یہ کہے کہ کسی کو دم کیا ہے تو وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، اس نے کوئی چیز پیش کی ہے، تو اب تقوی فرمائے کہ یہ دکھائے کہ اب یہ چیز کھانا جائز نہیں، حالانکہ وہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں اسے، اس میں ممانعت بھی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کے متعلق ایک واضح روایت بھی موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری ہیں یا حضرت ابو ذر غفاری تقریباً ان صحابہ میں سے ایک ہیں، تو جب ایک مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے تو رات کے وقت بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا بھی نہ دیا، صحابہ کو فرمائے کھانا بھی نہ دیا، تو رہنے کے لیے جگہ بھی نہ دی، اور فرماتے ہیں کہ اسی رات ان کے سردار کو بچھو لڑ گیا، تو وہ دوڑے دوڑے بڑا علاج کیا، لیکن ان کے پاس آئے، کہا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو فرمائے کہ پھونک جھاڑ دم کرے اور ہمارا بندہ ٹھیک ہو جائے، تو صحابی رسول فرماتے میں نے کہا میں دم کرتا ہوں، فرمائے کہ میں چلا گیا وہاں جا کے دم کیا تو اسی وقت ان کا بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے بکریوں کا ریوڑ تھا جس کے اندر تقریباً مختلف روایات ہیں کہ فرمائے 20 یا 40 بکریاں تھیں، فرمائے انہوں نے بطور ہدیہ جو ہے پیش کی، تو فرماتے ہیں میں جب لے کر آیا تو صحابہ کے پاس، تو انہوں نے کہا فرمائے تم نے کیا پڑھا تھا، آپ نے کیا پڑھا وہاں پہ جو ان کا بندہ ٹھیک ہو گیا؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جب بھی کسی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی درد ہو تو فرمایا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرو، یہ سورہ شفا ہے، اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ تو حضور کا فرمان تھا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی وہ ٹھیک ہو گیا، اب انہوں نے بطور ہدیہ یہ مجھے دی ہے، کہا ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ یہ انہوں نے ہمیں خود دی ہیں، ہم نے مانگی نہیں ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے میرا حصہ بھی دو، مجھے بھی دو۔ تو اب یہ مطلب نہیں ہے اس کا فرمائے کہ جو آج کل کے جو پیر ہیں وہ یہ مطلب نکال لیتے ہیں دیکھو جی صحابہ نے لیا تو ہم بھی لیتے ہیں، انہوں نے لیا نہیں تھا، خود دیا گیا تھا، آج تو مانگ کے جی 5000 روپیہ لوں گا یہ دم کروں گا، ایک پھونک کا بھی 5000 روپیہ لیا جاتا ہے، فرمائے کہ ایک تویز لوں گا، فرمائے کہ اب تمہارے اوپر جن چڑھا ہوا ہے اس کے نکالنے کے لیے مجھے 10,000 چاہیے، اب جن نکالنے کے بھی پیسے لگتے ہیں، تو فرمائے کہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں یہ حرام ہیں، فرمائے شریعت نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اب قرآنی آیات یا دم فرمائے کر کے فرمائے تم پیسے جو لے رہے ہو فرمائے مانگ کر، یہ حرام ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔
ہاں فرمائے جو بندہ اپنی خوشی سے تم کو دے کے جاتا ہے فرمائے کہ وہ حرام نہیں ہے، اس کو شریعت نے جائز قرار دیا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ لوگ جو 11ویں میلاد شریف، بزرگوں کی فاتحہ، عرس، مجالس، شہادت وغیرہ کی مٹھائی اور سبیل وغیرہ کے شربت کو ممنوع و حرام کہتے ہیں، وہ بھی اس آیت کے صریح خلاف کر کے گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں حلال ہیں اور انہیں ممنوع کہنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے، اور یہی بدعت و گمراہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقوی یہ نہیں کہ انسان لذیذ حلال چیزیں چھوڑ دے، بلکہ حرام سے بچنا ہی تقوی ہے۔ جو حرام ہے ان سے بچنا تقوی ہے، یہ نہ ہو کہ حلال چیزوں کو ہی حرام کر بیٹھے اور حلال نعمتیں خوب کھاؤ پیو، محرمات سے بچو۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لذات کو ترک کرنے کے معاملے میں اعتدال کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو روزے رکھتے ہو، رات کو قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، میں ایسا عمل کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ روزے رکھو اور چھوڑ بھی دیا کرو، لگاتار نفلی روزے نہ رکھو۔ فرمائے کہ 2-3 رکھ لیے پھر 1-2 دن چھوڑ دو، اور فرمائے کہ پھر 2-3 دن رکھو پھر چھوڑ دو، 1 دن رکھو 1 دن چھوڑ دو، اور قیام کرو اور سویا بھی کرو، ساری رات قیام نہیں ہے۔ فرمائے کہ کچھ پہر سو بھی لیا کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو یہ روزے ہمیشہ رکھنے کی طرح ہو جائیں گے۔ 1 مہینے میں 3 روزے رکھو گے، اللہ پورے مہینے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمائے رات کے پہلے اور آخری پہر میں تم عبادت کر لیا کرو، فرمائے اللہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس طرح تمہاری زندگی کا ہر لمحہ رب کی عبادت میں گزرے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرماتے ہیں میں نے اصرار کیا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہوں، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی۔ میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اندر اور زیادہ طاقت بھی پاتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ بھی عبادت کر سکوں۔ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام والے روزے رکھ لو اور ان سے زیادہ نہ رکھنا۔ میں نے عرض کی اللہ کے نبی حضرت داؤد کے روزے کس طرح تھے؟ ارشاد فرمایا 1 دن رکھنا اور 1 دن چھوڑنا۔ اور بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دینے کو قبول کر لیتا، جو میرے کریم آقا نے مجھے اجازت دی تھی کہ چھوڑ لیا کرو پھر رکھ لیا کرو، فرمایا میں اس کو قبول کر لیتا تو آج بڑھاپے میں فرمایا کہ یہ کیفیت ہے کہ 1 دن روزہ رکھنا 1 دن چھوڑنا یہ بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کا اقرار کر بیٹھے تھے تو روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دین آسان ہے اور جو اس سے مقابلہ کرے گا تو دین ہی اس پر غالب آئے گا، پس تم سیدھے رہو اور بشارت کو قبول کرو۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہاں پہ ایک بات یہ بھی بتائی کہ ہم فرمائے کہ نفلی روزوں کی ترغیب دلائی گئی صحابہ کو۔ آج تو فرض روزے بھی فرمائے بآسانی اور خوشی سے چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ فرض روزہ چھوڑ دیا اور اس کا وبال، اس کا انجام کتنا ہے، اس کا گناہ کتنا ہے۔ طبیعت بھی اچھی بھلی ٹھیک ہوتی ہے اور پھر اس کے باوجود بھی فرمائے کہ روزہ چھوڑ دیا۔ فرمائے اسی طرح نماز کا عالم یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز کی کیفیت کیا ہے؟ ہم نماز پڑھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس حال میں نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے کم سے کم اتنا ضرور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت یہ ابھی سلام پھیرا نہیں ہے، فلاں تیری آواز آ رہی تھی، تیری آ رہی تھی آواز، تیری آ رہی تھی نماز میں، تو ہمیں نماز میں ان کا خیال تھا، نماز میں نماز کا تو خیال تھا ہی نہیں، اللہ کا خیال تھا ہی نہیں، پیچھے سب کا خیال ہے ہمیں، فلاں تو ہی بول رہا تھا تیری آواز، ارے تو نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر تجھے پیچھے دوسروں کا خیال کھڑا ہوا ہے، پھر نماز تیری کہاں ہے؟ رب کی عبادت یہی ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔
فرمائے کہ یہ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، فرمائے کہ اس سے بچیں اور اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، اپنی عبادات کو ضائع نہ کریں۔ فرمائے تقویٰ کا عالم یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے، وہ کسی نے کہا تھا نا، شیخ سعدی نے میرے خیال میں ایک حکایت بھی لکھی تھی مجنوں کے بارے میں، وہ جا رہا تھا، فرمائے کہ مجنوں جا رہا تھا اپنے لیلا کے فرمائے عشق میں مست ہو کے، ایک فرمائے کہ اس طرح کا حاجی نمازی فرمائے نماز پڑھ رہا تھا، وہ آگے سے گزرا تو یہ دوڑ کے بھاگا، اس کو پکڑا، فرمائے نماز توڑ دی، کہا تجھے پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ اس نے کہا واللہ مجھے نہیں پتا، تم نماز پڑھ رہے تھے؟ کہا تم کس مستی میں ہو؟ کہا میں تو لیلا کے عشق میں جا رہا تھا، مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ فرمائے تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو کھڑا رب کے عشق میں ہے اور تو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج ہماری نمازیں اس حال میں ہیں، پڑھ نماز رہے ہیں، خیال پیچھے دوسروں کا ہے۔ فرمائے فلانے کی آواز آ رہی تھی، فلاں بول رہا تھا، فلاں کیسے کھڑا تھا۔ فرمائے کہ یہ نماز نہیں، یہ تقویٰ اور پرہیزگاری یہ نہیں ہے جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہے جب آپ اللہ اکبر کریں، ہاتھ باندھ لیں، پیچھے کا علم بھی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ فرمائے جب آپ کی پنڈلی میں تیر لگا، فرمائے صحابہ نے بڑی نکالنے کی کوشش کی، درد کی شدت ہوتی تھی، برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت اب تیر کیسے نکالیں؟ کہا ایک طریقہ ہے، فرمائے کہ میں نماز شروع کرتا ہوں، جب نماز شروع کر لوں تم تیر نکال لینا۔ علی جب نماز پڑھتا ہے جسم موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے رب کے خوف سے۔ فرمائے کہ حضرت مولا کائنات نے جب نماز شروع کی، صحابہ نے تیر نکال لیا۔ فرمائے صحابہ کہتے ہیں جب تیر نکالا ایسے لگا جیسے موم سے باہر کھینچ رہے ہو، فرمائے جسم سے نہیں موم سے باہر نکال رہے ہو۔ یہ کیفیت تھی نماز کی۔ اور آج ہماری کیفیت، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب نماز کو بھی ہم نے مذاق بنایا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ سمجھایا تھا، خدارا اپنی عبادات کو ضائع مت کریں۔ فرمائے کہ آج موقع ہے، جب مر گئے نا اس دنیا سے، فرمائے کہ پھر افسوس ہوگا ان باتوں پر، کاش کہ ہم سمجھ لیتے یہ باتیں۔ فرمائے کہ کبھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، کبھی بیٹھ کے نماز پڑھ لی، فرمائے کہ یہ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے نماز کو۔ یہ شریعت ہے، رسول اللہ کا دین ہے۔ فرمائے یہ ہماری اپنی فرمائے ڈھگوسلے نہیں ہیں جو ہم نے بنا رکھے ہیں۔ فرمائے کہ شریعت کہتی ہے ایک بندہ جب کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے، اگر اس نے بیٹھ کر پڑھی نماز نہیں ہوگی۔ اب بتائیے فرمائے کہ وہ نمازیں کدھر گئی جو ہم بیٹھ بھی جاتے ہیں، کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لی، 2 بیٹھ کے پڑھ لی، فرض کھڑے ہو کے پڑھے، سنتیں بیٹھ کے پڑھ لی۔ فرمائے کہ کبھی فرض کھڑے ہو کے کبھی بیٹھ کے، یہ مذاق بنا رکھا ہے ہم نے نماز کے ساتھ۔ یہ شریعت ہے اور شریعت کے اندر ہم اپنی مرضی نہیں گھسا سکتے۔ بیٹھ کے پڑھنی ہے تو مستقل بیٹھ کے پڑھیں، اگر کھڑے ہو کے پڑھنی ہے تو مستقل کھڑے ہو کے پڑھیں۔ بیماری ہے، یہ بیماری تو نہیں ہے کہ زور کے ٹائم بیماری نہیں ہے، اثر کے ٹائم بیماری آ گئی۔ فرمائے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہے، یہ شریعت محمدیہ ہے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کا جواب دہ ہم ہوں گے۔ اور ایسا بندہ اگر کوئی، فرمائے کہ میں یہ مسئلہ عمومی طور پہ عرض کر رہا، اگر کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے کہ ایک نماز میں کھڑے ہو کے پڑھ لیا، دوسری میں بیٹھ گیا، اس کو پہلی صف میں کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ تو ایسے ہے جیسے نماز پڑھ ہی نہیں رہا۔ وہ اب نماز کے درمیان، نمازیوں کے درمیان ایسے خلا پڑا ہوا ہے، لہذا شریعت کو مذاق مت بنائیں۔ فرمائے کہ جو ہمارے لیے حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین کا فرمان، فرمایا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اے محبوب فرما دیجئے یہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہے، قیامت میں تو خاص انہی کے لیے ہوگا۔ ہم اسی طرح علم والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ دنیا آخرت کی نعمتیں اہل ایمان ہی کے لیے ہیں، کیونکہ کفار نمک حرام ہے اور نمک حراموں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا، کیونکہ دنیا میں اللہ نے ایک مہلت اور امتحان بھی رکھا ہے، اس لیے کفار کو بھی اس میں سے مل جاتا ہے، بلکہ مہلت کی وجہ سے مسلمانوں سے زیادہ ہی ملتا ہے۔ اس کے بالمقابل چونکہ آخرت میں نہ امتحان ہے اور نہ مہلت، لہذا وہاں صرف انہی کو ملے گا جو مستحق ہوں گے، اور وہ صرف مومنین ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ اچھی نعمتیں رب نے مومنوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، کفار ان کے طفیل کھا رہے ہیں۔ لہذا جو کوئی کہے کہ فقیری اس میں ہے کہ اچھا نہ کھائے، اچھا نہ پہنے، وہ جھوٹا ہے۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا،
پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کے احکامات کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم